السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شدید گرمی ہے اور اس کی وجہ سے گھروں میں کافی گرما گرمی ہے۔ جیسے آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ ہیٹ ویو اپنی زوروں پر ہے اور گرمی کی شدید اور سخت لہر ہے، تو ایسے موقع پر ہم دیکھ رہے ہیں، ہمارے مشاہدے میں آ رہا ہے کہ بہت سارے گھروں میں مسائل جنم لے رہے ہیں، بہت سارے ڈسکارڈز جو ہیں وہ جنم لے رہے ہیں بٹوین ہسبینڈ اینڈ وائف، وائف اینڈ ہسبینڈ، اسی طرح پھر بہو اور ساس کے درمیان، نند اور بھابھیوں کے درمیان بہت سارے ایشوز دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ آج اس کو ایڈریس کرنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلی چیز جو اس میٹر میں ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے وہ ایکسیپٹنس ہے، وہ اس چیز کو ماننا کہ یس گرمی ہے، اور کچن میں کام کرتی ہماری جو بہن ہے، ماں ہے، بیٹی ہے، اس کو گرمی لگ رہی ہے، اس کا گلہ جائز ہے۔ واقعی شدید بہت سخت گرمی ہے، اور اس چیز کو دیکھیں کہ سورج کی جو تپش ہے اس کے ساتھ ساتھ آگ کی جو تپش ہے وہ مکس ہو رہی ہے، وہ ایڈ ہو رہی ہے۔ تو پہلے تو ہمیں اس چیز کو ماننا چاہیے، دل کو بڑا کر کے، دل کو کھلا کر کے، کہ عورتوں کا گلہ یہاں پر جائز ہے، کہ کافی شدید گرمی ہے۔ لیکن اس کے جواب میں جو ہمارے مرد حضرات ہیں، میرے بھائی، میرے بیٹے، میرے بزرگ، جب وہ آگے سے یہ جواب دیتے ہیں کہ ہم بھی باہر کی گرمی فیس کر کے آ رہے ہیں، باہر کی گرما گرمیاں بھی فیس کر کے آ رہے ہیں، آفس پالیٹکس بھی فیس کر کے آ رہے ہیں، پھر گاڑیوں میں اگر اے سی ہے بھی، اور ہر کوئی خیر گاڑی چلاتا بھی نہیں ہے، بائکس والے بھی ہوتے ہیں، پبلک ٹرانسپورٹ یوز کرنے والے بھی ہوتے ہیں، تو ان کو بھی کافی سخت گرمی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اور پھر بہت ساری ایسی جگہیں ہیں جیسے کہ مکینکس کے پاس بھی ہمیں جانا پڑتا ہے، پانی بھرنے کے لیے بھی مردوں کو جانا پڑتا ہے، تو وہاں انہیں بھی گرمی فیس کرنی پڑتی ہے۔ تو سب سے پہلی چیز ہے احساس، ریئلائزیشن، ریکگنیشن۔ دونوں جینڈرز، دونوں پارٹیز اس چیز کو ریئلائز کریں، ریکگنائز کریں کہ دونوں کو گرمی فیس کرنی پڑ رہی ہے۔ اس کو صرف ایک پارٹی کی طرف منسوب کر دینا کہ جی صرف لڑکیاں ہی جو ہیں وہ گرمی فیس کر رہی ہیں کچن میں، اور مرد تو پورا دن آفس کی ٹھنڈک میں ہیں، یا مرد ہی اس چیز پہ کہیں کہ جی تم تو گھر میں آرام سے ہو، تمہیں کیا پتہ بسوں کے دھکے کیا ہیں، وہاں گرمی کیسی ہے، پانی بھرنے جاتے ہیں وہاں گرمی کیسی ہے، باہر کام کاج کر رہے ہیں اس کی گرمی کیسی ہے۔ نہیں، دونوں کو یہ ریئلائز کرنا چاہیے کہ یہ گرمی سب کے لیے ہے، انسانوں کے لیے ہے، جانوروں کے لیے ہے، مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے۔ تو سب سے پہلی چیز ہے ریکگنیشن اینڈ ریئلائزیشن۔ اور اس کا جو حل ہے وہ کیا ہے؟ سب سے پہلا حل اور سب سے بہترین حل ہے اپریسیشن۔ آئیے گھر میں داخل ہوئیے، مسکراہٹ کے ساتھ داخل ہوئیے، باہر سے جو آپ نے گرمی اور گرما گرمی فیس کی ہے اس کو وہیں چھوڑ دیں، ایک ٹھنڈک کا ایک جھونکا بن کر گھر میں داخل ہوں، سلامتی کے ساتھ السلام علیکم کر کے داخل ہوں، مسکراہٹ کے ساتھ داخل ہوں، اور بیگم کو جا کر کہیں کہ تم نے میرے لیے اتنی گرمی میں کھانا بنایا، اور آگے سے بیگم کو بھی چاہیے کہ وہ کہیں آپ بھی تو پورا دن میرے لیے اتنی گرمی سہ رہے تھے، تو تھوڑی سی گرمی میں نے سہ لی تو کیا ہوا۔ یہ الفاظ مرہم ہیں اس گرمی کے خلاف، اس شدید گرمی کے خلاف۔ اب ہم بات کریں گے اس کے بعد جو اگلا سٹیپ ہے ہمارا، وہ ہے ساس اور بہو کے درمیان۔ اب ایک بہت بڑا کانفلکٹ پیدا ہو جاتا ہے۔ ساس بوڑھی ہیں، وہ بزرگ ہیں، انہیں بی پی ہے، انہیں سانس کا مسئلہ ہے، بہو کو کام کرنا چاہیے، بالکل ویلڈ آرگومنٹ ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ زیادہ تر جو ہمارے ہاں ساسیں ہیں، ہماری مائیں ہیں، دے آر 50+ یوزلی، ڈیفینیٹلی جن کے بچے بڑے ہوتے ہیں ان کی شادیاں ہوتی ہیں۔ لیکن دوسری طرف ہماری وہ بیٹیاں ہیں، وہ نازک پریاں ہیں، اپنے ڈیڈیز گرلز ہیں، جن کو ماں باپ نے بہت پیار سے جو ہے ریز کیا ہے، بہت نازوں کے ساتھ پالا ہے ماؤں نے، اور ماؤں نے زیادہ تر ماؤں نے، ہماری جو جنزی یا باغی بہو بیٹیاں بنیں گی، ان کی مدد سے انہیں کچن کی تپش کی عادت نہیں ڈالی، انہیں ہمیشہ انہیں اپنی رحمت کے سائے تلے رکھا ہے، اپنے پروں میں چھپا کے رکھا ہے۔ تو اس چیز کو بھی مائیں ریئلائز کریں، انہوں نے اپنی بیٹیوں کو بھی بڑا کیا ہے کہ ان کو بچپن سے چولہوں کے آگے کھڑے ہونے کی عادت نہیں ہے، ان کے لیے یہ چیز بالکل نیو ہے، اینڈ ڈیفینیٹلی یہ جو گرمی ہے، تپش ہے، ان کو بھی افیکٹ کر رہی ہے۔ وہ بچیاں جنہیں پورا دن اے سی میں بیٹھنے کی عادت ہے، دے کین بی اف دے آر ایکسپوز ٹو سچ کائنڈ آف ہیٹ، تو انہیں ہیٹ اسٹروک بھی ہو سکتا ہے، اسکن ایشوز ہو سکتے ہیں۔ اور ہمارے جو ماشاءاللہ مرد حضرات ہیں، جو فلٹرڈ ویمن فیسز دیکھتے ہیں اسکرینز پہ، جو مکمل طور پہ فلٹرڈ ہوتی ہیں، اور وہ ایکٹریسز ہماری جو سرجریز کروا کر، اور پتہ نہیں کتنے ٹریٹمنٹس ان کے اوپر ہوتے ہیں، کتنے میک اپ آرٹسٹ ان کے اوپر اپنے برشز جو ہیں، اپنے میک اپ کٹس ختم کرتے ہیں، تو وہ دیکھ کر آئے ہوتے ہیں، اور جب وہ گھر میں انٹر ہوں اور ایک پسینے میں لدی ہوئی بیوی کو وہ دیکھیں جس کے منہ پہ پت نکلی ہوئی ہے، ایکنی پرابلمز ہو رہے ہیں ایکسیسو ہیٹ کی وجہ سے، تو وہ پرابلم بھی ساسوں کو سمجھنا چاہیے، ہماری ماؤں کو سمجھنا چاہیے۔ تو اب دونوں طرف ایشو ہے، جو ہماری بزرگ خواتین ہیں ان کا بھی جو ایکسکیوز ہے وہ ویلڈ ہے، ہماری ینگ بچیوں کا بھی جو ایکسکیوز ہے ویلڈ ہے، تو پھر کوکنگ کون کرے؟ جو شام کے 8 بجے 9 بجے 7 بجے تھکا ٹوٹا مرد باہر گرمی فیس کر کے آ رہا ہے، وہ کوکنگ کرے؟ از دیٹ دا سولوشن؟ نو، دا سولوشن از میوچل کوپریشن اینڈ میوچل اپریسیشن۔ اگر ساس کچن میں داخل ہو اور وہ دیکھتی ہے کہ بہو گرمی میں کام کری ہے، پسینہ ٹپک رہا ہے، تو اسے چاہیے کہ اس کے شولڈر پہ پیار سے ہاتھ رکھے اور کہے بیٹا تم اتنی گرمی میں ہماری لگی ہوئی ہو،
تم ہمارے لیے اتنا کرتی ہو. یہ اگین ٹھنڈک کے وہ جھونکے وہ الفاظ بنیں گے. اور اسی طرح بہو آگے سے کہے کہ نہیں امی آپ نے بھی تو میرے لیے کیا, اٹس اوکے, مجھے بھی آپ کے لیے کرنا چاہیے. اور اسی طرح ایک بہو جب کچن میں انٹر ہو, وہ دیکھے کہ اس کی ساس کام کر رہی ہے, تو اسے بھی یہی الفاظ اس کی طرف بولنے چاہیے کہ امی آپ اتنی گرمی میں لگی ہوئی ہیں, چلے میں آپ کی ہیلپ کرتی ہوں. مل جل کر کریں, کام کو بانٹ لیں. نہ چھوٹا جو ہے چھوٹے ہونے کا ایکسکیوز دے, نہ بڑا بڑے ہونے کی دھونس جمائے. ان دونوں چیزوں کو ہمیں سائڈ پہ رکھیں, میوچل کوپریشن اور میوچل اپریسیشن کے ساتھ رہنا چاہیے. اور پھر کیا مردوں کا رول ختم ہو جاتا ہے؟ بالکل نہیں ہوتا. مردوں سے, اپنے آپ سے اور میرے بھائیوں سے میری یہ گزارش ہے کہ اتنی شدید گرمی میں ایسی ایسی ڈشز کی ڈیمانڈس کرنا جو 4 گھنٹے کا تقاضا کرتی ہیں, 3 گھنٹوں کا تقاضا کرتی ہیں, ان سے ذرا تھوڑا سا صبر کریں اور پرہیز کریں. لمبے لمبے لازانیاز, پائے, نہاریاں اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ جو ہے, اگر آپ نے 1-2 مہینے صبر کر لیا تو تھوڑا ویٹ ہی کم ہو جائے گا, تھوڑی آپ کی لکس ہی بہتر ہو جائیں گی, تھوڑی آپ کے کولیسٹرول لیولز ہی نیچے آ جائیں گے, تو اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. وہ بھی کوآپریٹ کریں اور وہ اپریشیٹ کریں, اور دونوں کو اپریشیٹ کریں. اور اس میں ایک چیز اور ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جب ہسبینڈ یعنی ماں کے کیس میں بیٹا اور عورت کے کیس میں ہسبینڈ جب گھر میں داخل ہو تو ماں کو کیا چاہیے؟ وہ اپنے بیٹے سے کیا کہے؟ یہ ہائے بیٹا بہت گرمی تھی, میں صبح کی لگی ہوئی ہوں, یہ کہنا چاہیے؟ نہیں, اس کو یہ کہنا چاہیے بیٹا تیری بیوی صبح کی لگی ہوئی ہے, بیٹا گرمی ہے, اس کا احساس کریں, اس پہ زیادہ بوجھ نہ ڈالیں. میں تھوڑا سا ایک لوکل لینگویج استعمال کروں جو ہمارے گھروں میں عام بولی جاتی ہے تاکہ بات سمجھ میں آئے. وہ اس کو اپنے بیٹے کے سامنے اپ لفٹ کرے اس کی وائف کو, اور جب وہ کمرے میں جائے کہ تم نے اتنے کام کیے, تم اتنی لگی ہوئی تھی, امی بتا رہی تھی, تو کہے ہاں نا آپ کے گھر والوں نے مجھے صبح سے لگایا ہوا ہے, یہ بولے؟ نو, وہ بولے نہیں امی نے میری ہیلپ کی, شی واز آل دا ٹائم ود می, ہم دونوں نے مل کے کیا. یہ ہے اسلامک مینرزم, یہ ہے اسلامک ایتھکس, اس کی ہماری گھروں میں بہت سخت کمی ہے. اور اب میں یہاں پہ آگے بات کرنا چاہوں گا جو ہماری تھرڈ پارٹیز ہیں, جو بہت امپورٹنٹ ہیں, کیونکہ ہم بچپن سے یہ چیز سنتے آ رہے ہیں کہ زیادہ تر ڈائیورسز جو ہوتی ہیں وہ تھرڈ پارٹیز کی طرف ہوتی ہیں. تو یہ تھرڈ پارٹیز ہیں کون؟ ذرا ان کو پہلے پہچان لیتے ہیں. تو یہ ہے لڑکی کا میکا اور لڑکے کی وہ بہنیں, یعنی جو نننز ہیں, لڑکی کی بھابھی جو بہو ہے گھر کی, اس کی جو نندیں ہیں, اور جو ادھر سے لڑکی کی سائڈ ہے. تو جو لڑکی کی سائڈ ہے ان کے لیے میرا ایک معصومانہ سا پیغام ہے کہ جب وہ اپنی بیٹی کے گھر آئیں تو انہیں اپنی بیٹی کا پسینہ تو دکھ رہا ہے, لیکن انہیں اپنی بہو کا پسینہ بھی دیکھنا چاہیے جس کو وہ اپنے بیٹوں کے لیے بھی آ کے لائی ہیں. ادھر ان کا کیس یہ ہوتا ہے کہ وہ چاہیں گی, دے وڈ وانٹ کہ ان کی بہویں گھر میں کام کریں, لیکن جب اپنی بیٹیوں کی باری آئے گی تو دے وڈ وانٹ کہ وہ مہارانی بن کے بیٹھ جائیں. تو انہیں بھی تھوڑا سا حوصلہ جو ہے رکھنا چاہیے, اور انہیں اپنا ٹائم بھی یاد کرنا چاہیے کہ جب ہم بھی بہویں بن کر گئی تھیں ہم نے بھی کام کیے تھے, ہماری گھر جو بہویں آئی ہیں وہ بھی کام کری, تو اٹس اوکے ہماری بیٹیاں اگر کسی کے گھر جائیں گی تو وہ بھی کام کری اور اپنے گھر کا ہی کری ہیں. ہاں, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بالکل اندھے ہو کے بیٹھ جائیں, یہ بھی دوسری ایکسٹریم ہے. جو چیزیں میٹر کرتی ہیں وہ انہیں اپنی بیٹی کی دیکھنی چاہیے کہ بیٹی جو ہے وہ خوش ہے, اس کا دین وہاں پروٹیکٹڈ ہے, اس کی عزت اور آبرو پروٹیکٹڈ ہے, اس کا ہسبینڈ اس کے ساتھ لائل ہے, بیٹی جو ہے اس کے چہرے پہ زخم تو نہیں, بیٹی کے چہرے پہ ہلکے تو نہیں. ان چیزوں کا بھی دھیان رکھنا چاہیے, بالکل اگلوں کے رحم و کرم پہ چھوڑ نہیں دینا چاہیے. بیلنس ہر چیز میں بہت ضروری ہے, ہمارا دین بیلنس سکھاتا ہے, لیکن غیر ضروری مداخلت اس سے پرہیز کرنا چاہیے. لیکن کیا ہماری بات یہیں پہ ختم ہو جائے گی؟ نہیں, یہی معاملہ نندوں کے ساتھ بھی ہونا چاہیے. اکثر ہم لوگ لڑکی کے گھر والوں پہ بہت ہماری توپیں فکسڈ ہوتی ہیں کہ دیکھیے جی لڑکی کے گھر والوں کی مداخلت ہے, شادی خطرے میں پڑ رہی ہے. ان نندوں کے بارے میں کیا جب وہ اپنے مہکے آتی ہیں؟ جب وہ اپنے مہکے میں آتی ہیں تو وہ ان کے پاس ایک بڑا اسپیشل کیلکولیٹر ہوتا ہے, بڑی ایک اسپیشل مشین ہوتی ہے جس کا میں تعارف آپ لوگوں سے کروانا چاہتا ہوں. اور وہ کیلکولیٹر کرتا کیا ہے؟ وہ کاؤنٹ کرتا ہے میری امی نے کتنا کام کیا اور میری بھابھی نے کتنا کام کیا. اللہ اکبر. اسلام ہمیں سب سے پہلا درس یہ دیتا ہے کہ جب آپ کسی کے گھر مہمان بن کے جائیں تو اس کے آداب میں سب سے پہلا ادب کیا ہے کہ تجسس مت کرو. یہ تجسس نہیں تو اور کیا ہے؟ ذرا کچن میں جا کے دیکھوں تو صحیح ہماری بھابھی رانی کتنا کام کرتی ہیں اور ہماری جو والدہ محترمہ ہے وہ کتنا کام کرتی ہیں. اور وہ کیلکولیٹر ایک اتنی بائسڈ مشین ہے, ویسے یوزلی مشینز جو ہیں وہ ہم انسانوں کی طرح بائسڈ نہیں ہوتی, لیکن یہ مشین اتنی بائسڈ ہے کہ یہ ہمیشہ جو مدر کا کام کرنے کا جو وہ بار ہے, گراف ہے, اس کو بہت اوپر دکھائے گی, اور بھابھی کی اتنی ساری ایفرٹ اتنی سی نظر آئے گی. تو تھوڑا سا شاید اس مشین میں مسئلہ ہے جو ہمیں مرمت کرانے کی ضرورت ہے. ہمارے اندر جو ایک بائسنس ہے بھابھی کے خلاف اور اپنی مدر کے حق میں, وہ ہمیں ذرا اس کو انصاف کے اس میں وزن میں لانے کی ضرورت ہے. تو اس سب سے بہترین حل اسلام نے آپ کو بتا دیا. آپ مہمان بن کر گئے ہیں, اسٹاپ انٹرفیئرنگ ان ادر پیپلز ہاؤس. یس, وہ اب ادر پیپلز ہاؤس بن گیا ہے, وہ اب آپ کا گھر نہیں ہے, آپ وہاں پہ مہمان ہیں. وہ آپ کی if you like it or not, وہ اب آپ کی بھابھی کا گھر ہے, وہ آپ کی بھابھی کا اپنا گھر ہے, آپ کا مہکا ہے. آپ آئیں, ایز اے گیسٹ آئیں,
اور اچھے بول بولیں، اپریشیٹ کریں، انجوائے کریں، ہاتھ بھی بٹائیں، لیکن کسی قسم کی مداخلت کا آپ کو کوئی رائٹ نہیں ہے، کیونکہ آپ خود بھی تو ایک بہو ہیں اپنے سسرال میں. کیا آپ کی نندیں اگر آپ کو آ کے جج کریں وڈ یو لائک اٹ؟ وہ تو آپ سے بالکل بھی برداشت نہیں ہوگا. تو آپ بھی اپنی اگر جا ہی رہی ہیں اور بھابھی کے آپ نے ہاتھ کے ابھی کھانے بھی کھانے ہیں، ان سے خدمتیں بھی کروانی ہیں، تو انہیں اپریشیٹ بھی کریں رادر دین کہ آپ انہیں جج کریں. آپ کا کوئی کام نہیں بنتا. اور دوسری چیز ہمارے ہاں ہوتی ہے نا، اکثر ہم وہ دیکھتے ہیں میں تو جی اتنا کام کرتی ہوں اپنے ان لاز میں، یہ مہارانی تو آرام سے بیٹھی ہوئی ہے. بھئی اگر اللہ تعالیٰ نے انہیں بلیس کیا ہے، ان کے گھر میں کم لوگ ہیں اور آپ کے گھر میں پورا ایک لمبا سا ٹبر ہے اور آپ کو 10 پراٹھے بنانے پڑتے ہیں، اس بیچاری کو 2 بنانے پڑتے ہیں، تو اٹس اوکے، کوئی بات نہیں، وہ اس کا نصیب ہے. اور ایک چیز اور، انسان کو لگتا ہے، ایک انسان کی ایک ہیومن سائیکالوجی ہے، اس کو لگتا ہے ساری دنیا کی پرابلمز میری زندگی میں ہیں، باقی تو کسی کی زندگی میں کوئی پرابلم ہی نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ اس کو 2 پراٹھے بنانے پڑتے ہوں، آپ کو 10 پڑتے ہوں، لیکن ہو سکتا ہے اس کی لائف میں کوئی اور پرابلم ہو، وہ کسی اور ایشو کو فیس کر رہی ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر خون کی کمی ہو، اس کے لیے 2 بھی بنانا مشکل ہو سکتا ہے اس کے ہسبینڈ کی اور بہت زیادہ ڈیمانڈز ہو سکتا ہے وہ ورکنگ وومن ہو. اس لیے اسلام ہمیں ہر قسم کی انٹرفیئرنس اور مداخلت سے منع کرتا ہے. لیکن یہاں پر بھی بات ختم نہیں ہوئی. ہماری جو بہو بیٹیاں ہیں ان کو بھی یہ چیز ریئلائز کرنی چاہیے کہ اگر ان کی نند اپنے محکے میں آ رہی ہے تو وہ وہاں اپنے سسرال میں پرفارم کر کے آ رہی ہے، وہاں پر وہ محنت کر کے آ رہی ہے، سب کی خدمت کر کے آ رہی ہے. اسے ویلکم کریں. مہمان کے بہت رائٹس ہیں اسلام میں. اسے ویلکم کریں، اس کو اچھا کھانا دیں، اسے فزیکل کمفرٹ دیں، سائیکولوجیکل کمفرٹ دیں، اچھا سرو کریں، وہ بھی ان کو ویلکم کریں. یہ نہ ہو کہ جب انہیں پتہ چلے کہ جی اچھا آج نند کی دعوت ہے تو گرمی 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 کے نعرے سٹارٹ ہو جائیں. تو دونوں پارٹیز کو ایک دوسرے کا احترام کرنے کی ضرورت ہے. اب میں اپنی بات کو کنکلوڈ کرنا چاہوں گا. اگر ہم 1 لائنر اور 2 لائنر میں اس بات کو ختم کریں کہ الٹیمیٹ حل کیا ہے، یہ سارا سینیریو تو ہم نے ڈسکس کر لیا، ہم نے پریکٹیکل ڈے ٹو ڈے ایگزامپلس بھی لے لی. اگر میں اس ساری بات کا خلاصہ نکالوں تو وہ خلاصہ کیا ہے؟ وہ ایک لفظ ہے، وہ ہے احساس. احساس کرنا ایک دوسرے کا. بہو نے ساس کا، ساس نے بہو کا. میری تیری نہیں کرنی. ایسے جو ہے ڈسٹنکشنز نہیں لگانی کہ بھئی یہ کام تو اس سے تو میرا کوئی تعلق نہیں ہے، میں تو اتنا کروں گی، تم اتنا کرو گی. ٹھیک ہے، یہ چیزیں اپنے اور دلوں کو صاف کرنا. احساس اور دلوں کا صاف. اگر آپ پہلے دن سے ہی اگر آپ ایک باعث لے کر گھر میں انٹر ہو رہی ہیں ایز اے بھابھی، یا آپ جو نندے ہیں ان کے دل میں پہلے دن سے ہی ایک باعثنس ہے کہ یار یہ تو باہر والی آ رہی ہے، یہ جی باہر والی، جیسے بہو کو ہمارے معاشرے میں باہر والی بھی کہا جاتا ہے، تو ان چیزوں سے ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے. ایک دوسرے کا احساس کرنا ہے، کوآپریشن کرنی ہے اور اپریسیشن. جس نے انسانوں کا شکر نہیں ادا کیا اس نے اللہ تعالیٰ کا بھی شکر ادا نہیں کیا. اللہ تعالیٰ شکر کو بہت پسند کرتے ہیں، چاہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ہو، چاہے وہ انسانوں کا آپس میں شکر ہو. تو ایک دوسرے کو اپریشیٹ کریں، ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ کریں، مل کے اس گرمی کا مقابلہ کریں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے استغفار کریں. اپنے گناہوں سے استغفار کریں تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ رحمت کی بارش برسائے. وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Stay blessed.